خاوند اور بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کتاب و سنت کے مطابق بیوی کے اپنے خاوند پر کیا حقوق ہیں، یا دوسرے معنوں میں خاوند کی اپنی بیوی کے بارے میں کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اسی طرح بیوی کی اپنے خاوند کے بارے میں کیا ذمہ داریاں ہیں، رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ دین اسلام نے خاوند پر بیوی کے کچھ حقوق رکھے ہیں، اور اسی طرح بیوی پر بھی اپنے خاوند کے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں، اور کچھ حقوق تو خاوند اور بیوی دونوں پر مشترکہ طور پر واجب ہیں۔ ہم انشاءاللہ خاوند اور بیوی کے ایک دوسرے پر کتاب و سنت کی روشنی میں حقوق کا تذکرہ کریں گے، جس کی شرح میں اہل علم کے اقوال کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے پہلی چیز، صرف بیوی کے خاص حقوق۔ بیوی کے اپنے خاوند پر کچھ تو مالی حقوق ہیں، جن میں مہر، نفقہ اور رہائش شامل ہے، اور کچھ حقوق غیر مالی ہیں، جن میں بیویوں کے درمیان تقسیم میں عدل و انصاف کرنا، اچھے اور احسن انداز میں بود و باش اور معاشرت کرنا، بیوی کو تکلیف نہ دینا۔ مالی حقوق میں سے سب سے پہلا حق کے مہر ہے۔ مہر وہ مال ہے جو بیوی کا اپنے خاوند پر حق ہے، جو عقد یا پھر دخول کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ بیوی کا خاوند پر اللہ رب العزت کی طرف سے واجب کردہ حق ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، سورۃ النساء آیت نمبر 4۔ اور مہر کی مشروعیت میں اس عقد کی عظمت اور مقام کا اظہار ہے، اور اسی طرح عورت کی عزت و تکریم اور اس کے لیے اعزاز ہے۔ مہر عقد نکاح میں شرط نہیں، اور نہ ہی جمہور فقہا کے ہاں یہ عقد کا رکن ہے، بلکہ یہ تو اس کے آثار میں سے ایک اثر ہے جو اس پر مرتب ہوا ہے۔ اگر کوئی عقد نکاح بغیر مہر ذکر کیے ہوئے ہو جائے تو بالاتفاق جمہور علماء کے وہ عقد صحیح ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 236۔ تو ہاتھ لگانے یعنی دخول سے قبل اور مہر مقرر کرنے سے قبل طلاق کی اباحت عقد نکاح میں مہر کے ذکر نہ کرنے پر دلالت کرتی ہے، اور اگر عقد میں مہر کا نام نہیں لیا گیا تو خاوند پر مہر واجب ہوگا، اور اگر عقد نکاح میں مہر کا ذکر نہیں کیا جاتا تو پھر خاوند پر مہر مثل واجب ہوگا، یعنی اس جیسی دوسری عورتوں کے مہر جتنا مہر دینا ہوگا۔ مالی حقوق میں سے دوسرا حق نان و نفقہ ہے۔ علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ بیویوں کا خاوند پر نان و نفقہ واجب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر عورت اپنا آپ خاوند کے سپرد کر دے تو پھر نفقہ واجب ہوگا، لیکن اگر بیوی اپنے خاوند کو نفع حاصل کرنے سے منع کر دیتی ہے یا پھر اس کی نافرمانی کرتی ہے تو اسے نان و نفقہ کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا۔ بیوی کے نفقہ کے وجوب کی حکمت۔ عقد نکاح کی وجہ سے عورت خاوند کے لیے محبوس ہے، اور خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نکلنا منع ہے، تو اس لیے خاوند پر واجب ہے کہ وہ اس کے بدلے میں اس پر خرچہ کرے، اور خاوند کے ذمے ہے کہ وہ اس کو کفایت کرنے والا خرچہ دے، اور اسی طرح یہ خرچہ عورت کا اپنے آپ کو خاوند کے سپرد کرنے اور اس سے نفع حاصل کرنے کے بدلے میں ہے۔ نان و نفقہ کا مقصد بیوی کی ضروریات پوری کرنا، مثلا کھانا پینا، رہائش وغیرہ، یہ سب کچھ خاوند کے ذمے ہے۔ اگرچہ بیوی کے پاس اپنا مال ہو اور وہ غنی بھی ہو تو پھر بھی خاوند کے ذمے نان و نفقہ واجب ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان عورتوں کا روٹی، کپڑا اور رہائش دستور کے مطابق ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 233۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے کچھ اس طرح فرمایا، اور کشادگی والا اپنی کشادگی میں سے خرچ کرے، اور جس پر رزق کی تنگی ہو اسے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے،
सूरत तलाक आयत नंबर 7। सुन्नत नबविया में से दलाइल समात कीजिए। हिंद बिनते उतबा रदियल्लाहु अन्हा, जो कि अबू सुफियान रदियल्लाहु अन्हु की बीवी थीं, उन्होंने जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शिकायत की कि अबू सुफियान उस पर ख़र्चा नहीं करता, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें फ़रमाया था, आप अपने और अपनी औलाद के लिए जो काफ़ी हो अच्छे अंदाज से ले लिया करो। सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि अबू सुफियान की बीवी हिंद बिनते उतबा रदियल्लाहु अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई और कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफियान बहुत हरीस और बख़ील आदमी है। मुझे वो इतना कुछ नहीं देता जो कि मुझे और मेरी औलाद के लिए काफ़ी हो, इल्ला ये कि मैं उसका माल उसके इल्म के बग़ैर हासिल कर लूँ, तो क्या ऐसा करना मेरे लिए कोई गुनाह का काम तो नहीं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तो उसके माल से इतना अच्छे अंदाज से ले लिया कर जो तुम्हें और तुम्हारी औलाद को काफ़ी हो जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 5049, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1714। जाबिर रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबतुल वदा के मौका पर फरमाया, तुम औरतों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरो, बिलाशुबा तुमने उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमान से हासिल किया है और उनकी शर्मगाहों को अल्लाह ताला के कलिमा से हलाल किया है। उन पर तुम्हारा हक़ ये है कि जिसे तुम नापसंद करते हो वो तुम्हारे घर में दाखिल ना हो। अगर वो ऐसा करें तो तुम उन्हें मार की सज़ा दो जो ज़ख्मी न करे और शदीद तकलीफ़ देह न हो, और उनका तुम पर यह हक़ है कि तुम उन्हें अच्छे और अहसन अंदाज से नानो नफ़का और रिहाइश दो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1218। माली हकूक़ में से तीसरा हक़ सुकना यानी रिहाइश। ये भी बीवी के हुकूक में से है कि खामद उसके लिए अपनी वसाअत और ताकत के मुताबिक रिहाइश तैयार करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, तुम अपनी ताकत के मुताबिक जहाँ तुम रहते हो वहाँ उन्हें भी रिहाइश पजीर करो। सूरत तलाक आयत नंबर 6। गैर माली हुकूक में से पहला हक़ बीवियों के दरमियान आदल व इंसाफ करना। बीवी का अपने खामद पर हक़ है कि अगर उसकी और भी बीवियां हों तो वो उनके दरमियान रात गुजारने, नानो नफ़का और सुकना वगैरह में आदल व इंसाफ से काम ले। गैर माली हुकूक में से दूसरा हक़ हुस्न मुआशरत। खामद पर वाजिब है कि वो अपनी बीवी से अच्छे अखलाक और नरमी का बर्ताव करे और अपनी वसाअत के मुताबिक उसे वो अशिया पेश करे जो उसके लिए मोहब्बत व उल्फत का बाइस हो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, और उनके साथ हुस्न मुआशरत और अच्छे अंदाज में बुदोबाश इख्तियार करो। सूरत निसा आयत नंबर 19। और एक दूसरे मुकाम पर कुछ इस तरह फरमाया, और औरतों के भी वैसे ही हक़ हैं जैसे उन पर मर्दों के हक़ हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 228। सुन्नत नबविया में से दलाइल। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, औरतों के बारे में मेरी नसीहत कबूल करो और उनसे हुस्न मुआशरत का मुज़ाहरा करो। सही बुखारी हदीस नंबर 3153, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1468। अब हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपनी बीवियों के साथ हुस्न मुआशरत के नमूने पेश करते हैं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हमारे लिए क़ुदवा, उसवा हसना और आइडियल हैं। नंबर 1, ज़ैनब बिनते अबी सलीमा कहती हैं कि उम्मे सलीमा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चादर में थी तो मुझे अय्याम हैज़ शुरू हो गए, जिसकी बिना पर मैं इस चादर से खिसक कर निकल गई और जाकर हैज़ वाले कपड़े पहन लिए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, क्या हैज़ आ गया है? मैंने जवाब दिया, जी हाँ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे बुलाया और अपने साथ चादर में दाखिल कर लिया। वो कहती है कि उम्मे सलीमा रदियल्लाहु अन्हा ने मुझे हदीस बयान की कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ा की हालत में उनका बोसा लिया करते थे, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मैं एक ही बर्तन से इकट्ठे गुस्ल जनाबत भी किया करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 316,
صحیح مسلم حدیث نمبر 296۔ نمبر 2، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ رب العزت کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حجرہ کے دروازے پر کھڑے دیکھا اور حبشی لوگ اپنے نیزوں سے مسجد نبوی میں کھیلا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی چادر سے مجھے چھپایا کرتے تھے تاکہ میں ان کے کھیل کو دیکھ سکوں۔ پھر وہ میری وجہ سے ہی وہاں کھڑے رہتے حتیٰ کہ میں خود ہی وہاں سے چلی جاتی۔ تو نوجوان لڑکی جو کہ کھیلنے پر حریص ہوتی ہے، اس کی کھیل کود پر حرص کا آپ اندازہ لگائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 443، صحیح مسلم حدیث نمبر 892۔ نمبر 3، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے اور قرات بھی بیٹھ کر کرتے تھے۔ جب 30 یا 40 آیات کی قرات باقی رہتی تو کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر رکوع کرنے کے بعد سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے اور نماز سے فارغ ہو کر مجھے دیکھتے۔ اگر میں سوئی نہ ہوتی تو مجھ سے باتیں کرتے، اور اگر میں سو چکی ہوتی تو آپ بھی لیٹ جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1068۔ غیر مالی حقوق میں سے تیسرا حق، بیوی کو تکلیف سے دوچار نہ کرنا۔ یہ اسلامی اصول بھی ہے، اور جب کسی اجنبی اور دوسرے تیسرے شخص کو نقصان اور تکلیف دینا حرام ہے تو پھر بیوی کو تکلیف اور نقصان دینا تو بالاولیٰ حرام ہوگا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ نہ تو اپنے آپ کو نقصان دو اور نہ ہی کسی دوسرے کو نقصان دو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2340۔ اس حدیث کو امام احمد، امام حاکم اور ابن صلاح وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے کتاب خلاصۃ البدر المنیر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 438۔ اس مسئلہ میں شارع نے جس چیز پر تنبیہ کی ہے ان میں ایسی مار کی سزا دینا جو شدید اور سخت قسم کی ہو۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، بلا شبہ تم نے انہیں اللہ رب العزت کی امان سے حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ سے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے گھر میں داخل نہ ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار کی سزا دو جو زخمی نہ کرے اور شدید تکلیف دے نہ ہو، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھے اور احسن انداز سے نان و نفقہ اور رہائش دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1218۔ اس حوالے سے دوسری بات، بیوی پر خاوند کے حقوق۔ بیوی پر خاوند کے حقوق بہت ہی عظیم حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ خاوند کے حقوق تو بیوی کے حقوق سے بھی زیادہ ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور ان عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو ان عورتوں پر درجہ اور فضیلت حاصل ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ جساس رحمہ اللہ کا کہنا ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ خاوند اور بیوی دونوں کے ایک دوسرے پر حق ہیں، اور خاوند کو بیوی پر ایسے حق بھی ہیں جو بیوی کے خاوند پر نہیں۔ اور ابن العربی کا کہنا ہے، یہ اس کی نص ہے کہ مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، اور نکاح کے حقوق میں بھی اسے عورت پر فضیلت حاصل ہے، اور ان حقوق میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، اطاعت کا وجوب۔ اللہ رب العزت نے مرد کو عورت پر حاکم مقرر کیا ہے جو اس کا خیال رکھے گا اور اس کی رہنمائی اور اسے حکم کرے گا جس طرح کے حکمران اپنی رعایا پر کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مرد کو کچھ جسمانی اور عقلی خصائص سے نوازا ہے اور اس پر کچھ مالی امور بھی واجب کیے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں،
یعنی وہ ان پر حاکم اور امیر ہیں، یعنی ان کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اطاعت کی جائے گی، اور اس کی اطاعت اس کے اہل و عیال کے لیے احسان اور اس کے مال کی محافظ ہوگی۔ مقاتل، سدی اور ضحاک رحمہم اللہ نے بھی ایسے ہی کہا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492۔ نمبر 2، خاوند کے لیے استمتاع ممکن بنانا۔ خاوند کا بیوی پر حق ہے کہ وہ بیوی سے نفع حاصل کرے۔ جب عورت شادی کر لے اور وہ جماع کی اہل بھی ہو تو عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقد نکاح کی بنا پر خاوند کے طلب کرنے پر خاوند کے سپرد کر دے، وہ اس طرح کہ اسے مہر ادا کرے، اور عورت اگر مطالبہ کرے تو اسے حسب عادت 1 یا 2 دن کی مہلت دے کر وہ رخصتی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، کیونکہ یہ اس کی ضرورت ہے، اور یہ بہت ہی آسان سی بات ہے جو کہ عادتاً معروف بھی ہے۔ اور جب بیوی جماع کرنے میں خاوند کی بات تسلیم نہ کرے تو یہ ممنوع ہے، اور یہ کبیرہ گناہ کی مرتکب ہوئی ہے۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو تو ایسا کر سکتی ہے، مثلا حیض یا فرضی روزہ یا بیماری وغیرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو خاوند اس پر رات ناراضگی کی حالت میں بسر کرے تو صبح ہونے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3065، صحیح مسلم حدیث نمبر 1436۔ نمبر 3، خاوند جسے ناپسند کرتا ہو اسے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینا۔ خاوند کا بیوی پر یہ بھی حق ہے کہ وہ اس کے گھر میں اسے داخل نہ ہونے دے جسے اس کا خاوند ناپسند کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ خاوند کی موجودگی میں نفلی روزے رکھے، لیکن اس کی اجازت سے رکھ سکتی ہے، اور کسی کو بھی اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے مگر اس کی اجازت ہو تو پھر داخل کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4899، صحیح مسلم حدیث نمبر 1026۔ سلیمان بن عمر بن احوص بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ وہ حجۃ الوداع میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حاضر ہوئے تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی اور واعظ و نصیحت کرنے کے بعد فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور میری نصیحت قبول کرو، وہ تو تمہارے پاس قیدی اور اسیر ہیں، تم ان سے کسی چیز کے مالک نہیں، لیکن اگر وہ کوئی فحش کام اور نافرمانی وغیرہ کریں تو تم انہیں بستروں سے الگ کر دو اور انہیں مار کی سزا دو، لیکن شدید اور سخت نہ مارو۔ اگر تو وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان پر کوئی راہ تلاش نہ کرو، تمہاری عورتوں پر حق ہیں اور تمہاری عورتوں کے بھی تم پر حق ہیں، جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے گھر میں داخل نہ ہو، اور نہ ہی اسے اجازت دے جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ خبردار، تم پر ان کے بھی حق ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور انہیں کھانا پینا اور رہائش بھی اچھے طریقے سے دو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1163، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1851۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم عورتوں کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرو، بلا شبہ تم نے انہیں اللہ رب العزت کی امان سے حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ سے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے گھر میں داخل نہ ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار کی سزا دو جو زخمی نہ کرے اور شدید تکلیف دہ نہ ہو، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھے اور احسن انداز سے نان و نفقہ اور رہائش دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1218۔ نمبر 4، خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا۔ خاوند کا بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر نہ نکلے۔ شافعیہ اور حنابلہ کا کہنا ہے کہ عورت اپنے بیمار والد کی عیادت کے لیے بھی خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، اور خاوند کو اس سے منع کرنے کا بھی حق ہے، اس لیے کہ خاوند کی اطاعت واجب ہے،
تو واجب کو ترک کر کے غیر واجب کام کرنا جائز نہیں۔ نمبر 5، تادیب۔ خاوند کو چاہیے کہ وہ بیوی کی نافرمانی کے وقت اسے اچھے اور احسن انداز میں ادب سکھائے، نہ کہ کسی برائی کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اطاعت نہ کرنے کی صورت میں علیحدگی اور ہلکی سی مار کی سزا دے کر ادب سکھانے کا حکم دیا ہے۔ علماء احناف نے 4 مواقع پر عورت کو مار کے ساتھ تادیب جائز قرار دی ہے، اور وہ 4 مواقع یہ ہیں۔ نمبر 1، جب خاوند چاہے کہ بیوی بناؤ سنگار کرے اور بیوی اسے ترک کر دے۔ نمبر 2، جب بیوی طہر کی حالت میں ہو اور خاوند اسے مباشرت کے لیے بلائے تو بیوی انکار کر دے۔ نمبر 3، نماز نہ پڑھے۔ نمبر 4، خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے۔ تادیب کے جواز پر دلائل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں ڈر اور خدشہ ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت کا فرمان کچھ یوں ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا کہنا ہے، قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیں اور اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کرنے سے روکیں، اور ان پر اللہ رب العزت کے احکام نافذ کریں، انہیں ان احکامات کا حکم دیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے ان کا تعاون کریں، اور جب انہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی معصیت و نافرمانی کرتے ہوئے دیکھیں تو انہیں اس سے روکیں اور اس پر انہیں ڈانٹیں۔ امام ضحاک اور مقاتل رحمہم اللہ نے بھی اسی طرح کہا ہے، مسلمان کا حق ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں، گھر والوں اور اپنے غلاموں لونڈیوں کو اللہ رب العزت کے فرائض کی تعلیم دیں، اور اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزوں کے حوالے سے بھی ان کی رہنمائی کرے تاکہ وہ ان سے بچ سکیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 392۔ نمبر 6، بیوی کا اپنے خاوند کی خدمت کرنا۔ اس پر بہت سے دلائل ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر تو اوپر ہو چکا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، بیوی پر اپنے خاوند کی اچھے اور احسن انداز میں ایک دوسرے کی مثل خدمت کرنا واجب ہے، اور یہ خدمت مختلف حالات کے مطابق ہوتی ہے، تو ایک دیہاتی عورت کی خدمت شہر میں بسنے والی عورت کی طرح نہیں، اور اسی طرح ایک طاقتور عورت کی خدمت کمزور اور ناتواں عورت کی طرح نہیں ہو سکتی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفتاوی الکبریٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 561۔ نمبر 7، عورت کا اپنا آپ خاوند کے سپرد کرنا۔ جب عقد نکاح مکمل اور صحیح شروط کے ساتھ پورا اور صحیح ہو تو عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو خاوند کے سپرد کر دے اور اسے استمتاع اور نفع اٹھانے دے، اس لیے کہ عقد نکاح کی وجہ سے عوض خاوند کے سپرد ہونا چاہیے جو کہ استمتاع اور نفع کی صورت میں ہے، اور اسی طرح عورت بھی عوض کی مستحق ہے جو کہ مہر کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ نمبر 8، بیوی کی اپنے خاوند سے حسن معاشرت۔ اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کا قول ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، یعنی ان عورتوں کے لیے حسن صحبت اور اچھے اور احسن انداز میں معاشرت بھی ان کے خاوندوں پر اسی طرح ہے جس طرح ان پر اللہ رب العزت نے خاوندوں کی اطاعت واجب کی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان عورتوں کے لیے یہ بھی ہے کہ ان کے خاوند انہیں تکلیف اور ضرر نہ دیں جس طرح ان عورتوں پر خاوندوں کے لیے ہے۔ یہ امام طبری رحمہ اللہ کا قول ہے، اور ابن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں، تم ان عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اس سے ڈرو جس طرح کہ ان عورتوں پر بھی ہے کہ وہ بھی تمہارے بارے میں اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کریں اور ڈریں۔ اور سبھی اقوال کا معنی اور مفہوم قریب قریب ہے، اور مذکورہ آیت سب حقوق زوجیت کو عام ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر القرطبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 123 اور 124۔ واللہ تعالی اعلم۔
اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 10680۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔